بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی اردو ٹیچر لیکچر نمبر 10 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. مکالمہ نویسی میں بیٹا آج ہم جو عنوان پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ. بیٹا جیسے کہ میں آپ کو ٹاپک بتا چکی ہوں کہ آج ہم جو مکالمہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مریض اور طبیب کے مابین مکالمہ. مابین کا مطلب ہوتا ہے درمیان. میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا کہ کوسین کے درمیان میں جو لائن لکھی جاتی ہے وہ کرنٹ سچویشن ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، وہ اس وقت کی حالت بتائی جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے علی شدید بیمار ہے، اس کی امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں. یہ وہ حالت ہے، یہ وہ سچویشن ہے جس سچویشن میں یہ مکالمہ شروع ہوا. بیٹا لیڈ پنسل اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں، اور ہائی لائٹر بھی تاکہ آپ مین پوائنٹس ہائی لائٹ کر سکیں. مکالمہ سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. مکالمہ علی سے سٹارٹ ہوتا ہے. علی کون ہے؟ مریض، بیمار، جو کس کے پاس جاتا ہے؟ طبیب کے پاس. طبیب کون ہوتا ہے بیٹا؟ ڈاکٹر، جو دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے مریض کا اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. علی کہتا ہے السلام علیکم. اس کے بعد دیکھیے ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے. اور علی پھر کیا کہتا ہے؟ بیٹھتے ہوئے یا بیٹھ کر. ٹھیک ہے، کوسین کے اندر یہ بریکٹ ہے، اس کو کوسین کہتے ہیں. اس کے اندر سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ بیٹھ کر وہ کہتا ہے طبیعت بے حد خراب ہو رہی ہے، یعنی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. کہ جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. طبیعت کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مزاج بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. ڈاکٹر کہتا ہے، بھئی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ علی جواب دیتا ہے 2 دن سے شدید بخار اور کھانسی ہے، یعنی 2 دن سے مجھے سخت بخار ہے اور ساتھ میں کھانسی بھی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہاں بیٹھیے. جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے پاس بٹھا کر چیک اپ کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے ہی یہاں بیٹھیے، اپنا منہ کھولیے. اور پھر دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر علی کے گلے کا معائنہ کرتا ہے. معائنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دیکھنا. ٹھیک ہے، جانچنا، کہ وہ اسے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے. علی کہتا ہے کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ ڈاکٹر نے میرے گلے کو دیکھ لیا تو وہ اس سے پوچھتا ہے، جیسے آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ مجھے جلدی سے ڈاکٹر بتائے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، تو اسی طرح سے علی بھی پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے گلے میں شدید انفیکشن ہو گیا ہے. اور پھر بریکٹ میں دیکھیے دوائیں لکھتا ہے، یعنی وہ یہ بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ دوائیں بھی لکھتا ہے. تو انفیکشن بیٹا انگلش کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے متاثر ہونا. ٹھیک ہے، انفیکشن یعنی کسی بھی جراثومے سے متاثر ہونا. تو آپ کے گلے میں شدید انفیکشن ہے، یعنی آپ کا گلا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، یا آپ کا گلا خراب ہو گیا ہے، یعنی کسی جراثیم سے متاثر ہو چکا ہے. دوائیں لکھتا ہے. اور علی پھر کیا کہتا ہے؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ کہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں ٹھیک نہ ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، باقاعدگی سے دوا لیں اور مکمل آرام کریں. یعنی جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے بالکل اسی طرح سے ہی. علی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی پرہیز بھی ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی پرہیز بھی ہے، پرہیز کا مطلب احتیاط. ٹھیک ہے، میں کوئی ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں آپ کو اچھی صحت اور تندرستی کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں. یعنی وہ باتیں بتاتا ہے، وہ اصول بتاتا ہے جس کی وجہ سے آپ صحت مند اور تندرست رہ سکتے ہیں. علی جی ڈاکٹر صاحب بڑے دھیان سے، بڑے غور سے ان کی بات سنتا ہے. ڈاکٹر سب سے پہلی بات وہ کیا بتاتا ہے کہ زیادہ میٹھا نہ کھائیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ صحت کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوتا. علی پھر کیا کھاؤں؟ یعنی میں اگر میٹھا نہ کھاؤں تو میں کیا کھاؤں؟ ڈاکٹر بھائی اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں. علی مثلاً کیا یعنی مثلاً کون سی چیزیں ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے دودھ پئیں، پھل سبزیاں انڈے وغیرہ مناسب مقدار میں کھائیں. مقدار مناسب کا مطلب یعنی موزوں مقدار میں. ٹھیک ہے، کھائیں. مکالمے کے نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں. علی کیا کہتا ہے کہ اس کے علاوہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کریں؟ یعنی علی
ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ صحت مند اگر میں رہنا چاہتا ہوں، تندرست رہنا چاہتا ہوں، تو ہمیں اس کے لیے اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیشہ صاف ستھرا رہیں، یعنی سب سے پہلا اصول وہ صحت مند رہنے کا یہ بتاتے ہیں کہ آپ صاف ستھرے رہیں اور ورزش کریں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ ورزش کریں۔ یہ تو بیٹا آپ کو آپ کے ٹیچرز بھی بتاتے ہوں گے نا کہ صبح جب اسکول آتے ہیں تو نہا کے آئیں، کیونکہ غسل کرنے سے جو ہے وہ آپ فریش رہتے ہیں، صاف ستھرے رہنے سے آپ فریش رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ صحت مندی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ خود کو صاف رکھیں، اپنے نیلز کو، اپنے ناخن کو کاٹیں، اپنے اوپر میل نہ جمع ہونے دیں، صاف ستھرے رہیں، نہائیں دھوئیں، صاف کپڑے پہنیں، اور جتنا صاف رہیں گے اتنا آپ صحت مند رہیں گے۔ نمبر 2 کہ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے ورزش بہت ضروری کرنی چاہیے، یعنی ورزش آپ کو صحت مند رکھتی ہے، آپ کو چاق و چوبند رکھتی ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا ہے، یعنی کسی کا کال یہاں پر، کسی کے کہنا، کسی کا شعر جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے کہ دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشیں۔ دوا بیٹا یعنی میڈیسن، دنیا میں کوئی بھی دوا جو ہے وہ ورزش سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دنیا کی میں آپ کو کوئی بھی بیماری ہے اگر، تو اس کے لیے جو بھی علاج تجویز ہوتا ہے یا جو بھی دوا دی جاتی ہے وہ ورزش سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی صحت مندی کے لیے یا آپ کو صحت مند رہنے کے لیے سب سے بہتر دوا آپ کے لیے یا سب سے بہتر علاج آپ کا یہ ہے کہ آپ ورزش کریں۔ اور ورزش کے بارے بیٹا ایکسرسائز کے بارے تو آپ کو ویسے بھی بتایا جاتا ہے کہ ایکسرسائز آپ کے جسم کے ہر حصے کو چاق و چوبند رکھتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے، اور آپ اس سے صحت مند رہتے ہیں۔ یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نہیں، یعنی بالا نشیں، یعنی آپ جب ورزش کریں گے تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے، نسخہ کا مطلب لکھیے بیٹا، نسخہ کا مطلب ہوتا ہے ترکیب، طریقہ یا ڈھنگ، یعنی یہ وہ ترکیب آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کم خرچ ہے۔ اس پہ دوا پہ تو بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں نا، جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو اس پہ تو اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں، لیکن یہ جو ورزش ہے یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ ترکیب ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، بہت کم خرچ آتا ہے اس کے اوپر۔ اور بالا نشیں کا مطلب لکھیے کہ عزت یا صاحب حیثیت، کہنے کا مطلب کیا کہ یہ آپ کو عزت دیتی ہے اور آپ کو جو آپ کی حیثیت میں اضافہ کرتی ہے۔ ظاہرہ جب آپ صحت مند اور چاق و چوبند نظر آتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو یہ وہ ترکیب آپ کو بتائی جا رہی ہے ورزش کرنے کی، یعنی جو نسخہ بتایا جا رہا ہے یہ وہ نسخہ ہے کہ جس پہ پیسے بھی بہت کم آتے ہیں اور فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، عزت بہت زیادہ ملتی ہے۔ بالا نشیں کا مطلب فائدہ مند بھی ہے، بالا نشیں کا مطلب عزت بھی ہے، بالا نشیں کا مطلب صاحب حیثیت بھی ہے، یعنی آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ملے گا، عزت ہی عزت ملے گی، اور اس پہ خرچ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ علی اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ علی ورزش تو میں باقاعدگی سے کرتا ہوں، باقاعدگی کا مطلب روزانہ۔ ڈاکٹر یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ صبح و شام دانت صاف کرتے ہیں، دانت صاف کریں۔ علی کہتا ہے کہ دانت صاف کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ یعنی میں مطلب عام طور پر تو ٹوتھ برش اور پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے، تو دانت صاف کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں ویسے تو آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش سے دانت صاف کر سکتے ہیں، لیکن بہترین چیز مسواک ہے۔ بیٹا مسواک آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور احادیث میں بھی بہت جگہ جو ہے وہ آ چکا ہے کہ بہترین چیز مسواک ہے، یعنی آپ ہر نماز کا وضو جب کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کرتے تھے، اور آپ بھی اسی طرح سے مسواک کا استعمال کریں تو آپ جو ہے آپ کے دانت مضبوط رہتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، یا آپ کے دانت جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہترین چیز جو ہے وہ مسواک ہے دانتوں کے لیے۔ علی جی ہاں، مسواک کے بارے میں تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں واقعی مسواک کے بارے میں تو احادیث ہیں۔ ڈاکٹر بالکل درست، اب اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو صحت مند رہیں گے۔ علی ڈاکٹر صاحب میں ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر اللہ حافظ۔ بیٹا یہاں مکالمہ مکمل ہوا۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم نے مکالمہ مریض اور طبیب کے درمیان پڑھا۔ آپ نے اس مکالمے کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد
رف رجسٹر پر اس کی تحریری مشق کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا بیٹا کہ اس کے اندر ایک ریفرنس بھی آیا ہے، ایک شعر بھی ہے، آپ نے اس شعر کو بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور سارے مکالمے میں تمام ڈیفیکلٹ ورڈز کی بھی پریکٹس کرنی ہے، اور پورے مکالمے کو یاد کرنے کے بعد رف رجسٹر پر لکھنا ہے، تحریری مشق کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔